تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی محفل یا کوئی درس منعقد ہوتا ہے تو دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ایک دینی ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر شرکت کرتے ہیں اور کچھ لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک وقت کو پاس کرنے کے لیے کہ کوئی اور کام نہ ہو تو چلیں اسی کے اندر وقت لگا دیا، اس اعتبار سے جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو حضرات ایسے ہی شرکت کرتے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم جلدی ختم کریں گے. اور جو حضرات کچھ لے کر جانے کے لیے آتے ہیں ان سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ جیسی تیاری ہونی چاہیے تھی ویسے تیاری ہوتی نہیں ہے، چونکہ یہ درس یہ تدریس ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور جو بات یہاں سے بولی جاتی ہے وہ بھی ایک ذمہ دارانہ طریقے سے بولنی چاہیے، اور اس کے لیے پیچھے مطالعہ اور تحقیق ہونی چاہیے، مطالعہ اور تحقیق کے لیے وقت چاہیے. اگر اس کے بغیر آ کر ہم یہاں وقت پاس کریں، گفتگو کریں تو یہ موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ایک قسم کی جو ہے وہ ناانصافی اور ظلم بھی ہے. تو اس حوالے سے مجھے کل رات کو بتایا گیا کہ جو ہے کہ صبح آپ نے اپنے موضوع کے اوپر جو ہے کچھ بولنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پورے مہینے کے اندر ایک آخری اتوار ایک ہمارے استاد ایک واقعہ نقل کرتے تھے کہ ایک شخص پڑھنے کے لیے گیا، جانے کے بعد اپنے علاقے میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد جب اسے کہا کہ آپ کچھ بولیں تو اس نے کہا کہ میں کیا بولوں. ایک دن میں نے چھٹی کی، ایک دن ہمارے استاد نے چھٹی کی، ایک دن دونوں مل کے چھٹی کیا، اور ایک دن جو ہے وہ چھٹی آ گئی، اسی طرح وقت گزر گیا اور واپس آیا، میں کیا بولوں. تو یہاں پر بھی موضوع کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے، ایک دن ہماری سستی کی وجہ سے چھٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ایسا کوئی ایام آ جاتا ہے کہ جس دن یہ درس منعقد ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وعمل والیوم الآخر، اور روز قیامت پر ایمان لے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ وعمل صالحا، اور نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے کوئی خوف اور حزن کے بات نہیں ہے، کوئی خوف اور ڈر کے بات نہیں ہے. یہ محفوظ ہے، خداوند عالم قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے، اس کو کسی خوف کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. چونکہ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید ہمارا دستور حیات ہے، اس لیے اگر ہم قرآن مجید کے اندر رجوع کریں تو جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے اس کے فوراً ساتھ عمل کا تذکرہ آیا، یعنی جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اسی کے فوراً بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کا بھی تذکرہ آیا ہے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جتنی اہمیت ایمان کی ہے اتنے ہی اہمیت جو ہے وہ عمل کی بھی ہے. اگر عمل کے بغیر ایمان ہو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، جیسا عمل کرے ایمان نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے. ایمان اس دل کی طرح ہے جس کے اندر خون ہے، تو اگر وہ دل زندہ ہوگا، اگر وہ دل اپنی جگہ صحیح ہوگی تو خون کو بقیہ اعضاء تک پہنچائے گا اور بقیہ اعضاء جو ہے وہ اپنے رد عمل کو دکھائے گا. لیکن اگر جو ہے وہ دل ہی صحیح نہ ہو تو پھر وہ خون اپنے مقررہ مقامات تک نہیں پہنچا سکتا، اور اس نتیجے کے اندر جو ہے وہ جیسے اثر ہونی چاہیے تھے ایسے اثر نہیں ہوتا ہے. تو دوسری طرف سے اگر کسی کا کوئی رگ خدا نخواستہ کسی جگہ جا کر بند ہوا ہو تو اب دل جتنا بھی خون آگے بھیجے
تو اس کا بھی کوئی فائدہ اور اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو دین کے اندر جتنا ایمان کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، جتنا عقیدے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اتنا ہی عمل کے بارے میں بھی جو ہے وہ تاکید ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام، کیوں پروردگار کے پاس ایک ہی دین ہے، اس دین کا نام ہے دین اسلام، جو خدا کے نزدیک قابل قبول دین ہے، خدا نے انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی بنیاد محبت اور معرفت کے اوپر ہے۔ جتنا انسان معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اس چیز سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت اور معرفت کے نتیجے کے اندر جو چیز جو پھل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کا نام اطاعت ہے۔ اس اطاعت کا دوسرا نام جو ہے وہ عمل ہے۔ تو ہمارے عمل کے اندر جتنی عمل ہمارا، اگر ہم بہت جلدی عمل کرتے ہیں، فوراً کسی پر عمل کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ نشانی ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اندر سستی آتی ہے، اور اگر ہم عمل کے اندر سستی کرتے ہیں، تو خالی یہ عمل کے اندر سستی نہیں کر رہا ہے، وہ پیچھے جا کر جو ہے اس کا عقیدے کے اندر کمزوری ہے، عقیدے کے اندر سست ہے، اسی لیے عمل کے اندر بھی جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں۔ تو دین کی بنیاد معرفت کے اوپر ہے، دین کی بنیاد محبت کے اوپر ہے، اور عمل بھی اسی معرفت اور اسی محبت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انسان انجام دیتا ہے۔ اسی لیے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت۔ مولا حضرت کمیل سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، تم کسی بھی قسم کی حرکت کو انجام نہیں دیتے ہو مگر یہ کہ اس کے لیے تم محتاج ہو کہ پہلے اس کے مطابق معرفت حاصل کرو۔ اگر معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر انسان جو بھی قدم آگے بڑھائے گا وہ قدم غلطی کی طرف تو جا سکتا ہے، صحیح ہونے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک اور روایت کے اندر جو ہے وہ نقل ہوا ہے معصوم سے کہ اگر کوئی انسان معرفت کے بغیر عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جو دیکھے بغیر راستہ چل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اور وہ ایک راستے پر چلتا ہوا چلا جاتا ہے، تو اس کا یہ چلنا منزل سے دور کا باعث تو بن سکتا ہے، منزل تک پہنچا نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے معرفت حاصل کرے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ شروع کرے۔ اور اسی لیے روایات کے اندر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ انسان دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اُفٍ لِكُلِّ مسلمٍ، ہر اس مسلمان پر افسوس ہے، لا یجعل فی کل جمعۃ یوما، جو ہفتے میں ایک دن کو قرار نہیں دیتا ہے، یتفقہ فیہ امر دینہ، جس کے اندر وہ دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرے، ویسأل عن دینہ، اور دین کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق پیغمبر فرماتے ہیں کہ کم از کم انسان کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن کو مخصوص کر دے، ایک دن وقت لگا دے اپنے دین کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، کہ وہ دیکھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ دین کے مطابق ہے یا نہیں، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ ائمہ کے روایات کی روشنی میں، ائمہ کے احکامات کی روشنی میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ انسان اس بات کی جانب جو ہے وہ توجہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض، خداوند عالم دنیا کو ہر اس شخص کو دے دیتا ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو، خدا کا چاہنے والا ہو یا خدا کا دشمن ہو، خداوند عالم ہر ایک کو جو ہے وہ دے دیتا ہے، جو کوشش کرے گا اس کو دنیا جو ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن ولا یعطی دینہ الا من یحب، لیکن خداوند عالم دین کو ہر شخص کو نہیں دیتا ہے، دین اسے دیتا ہے جو خدا کا دوست ہے، خدا کے
یعنی اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ شخص ہے، اس لیے کہ اگر خدا کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ نہ ہوتا تو اس روایت کے مطابق خدا تعالیٰ اس کو دین کی معرفت عطا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ اگر ہمیں دین کے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ لازم و ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک اور روایت بھی عرض کر دوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیئات، امام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے اس بات کو کہ میں اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں اور اپنے ماننے والے لوگوں کے سروں پر کوڑے ماروں، اس لیے کہ تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ دین کو سیکھ سکیں، حتی یتفقہوا، تاکہ وہ لوگ دین کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر دین کی سیکھنے کے لیے، دین کے سیکھنے کے حوالے سے کسی کو مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، امام کے نزدیک، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار دین کے احکام کے مطابق ہونا اور نہ ہونا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک عرصے تک کسی عمل کو جو ہے وہ انجام دیتا رہے اور پھر اس کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ جو عمل میں کر رہا تھا میں سرے سے جو عمل کیا تھا وہ باطل ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام فقہا کا ایک مشترکہ بات جو ہے جو حکم کی شکل کے اندر موجود ہے، اگر آپ توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھیں یا کسی بھی فقہی کتاب کو اگر دیکھیں تو آپ کو ملے گا جو تقریباً ابتدائی مسائل کے حوالے سے موجود ہے کہ انسان کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہے، ان واجبات میں سے ایک چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے لیے بار بار مسائل پیش آتے رہتے ہیں اس کا سیکھنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، جس طریقے سے روزہ واجب ہے، جس طریقے سے حج واجب ہے، اسی طریقے سے ان کے احکام کو بھی سیکھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھے لیکن نماز کے متعلق جو احکام ہے اس سے آگاہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نماز باطل ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اس پر واجب ہے کہ پہلے نماز کو سیکھے پھر نماز کو پڑھے۔ اسی لیے توضیح المسائل کے اندر یہ مسئلہ بھی آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے نماز کے ارادے سے کہیں جاتا ہے اور اس کو کوئی نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اس مسئلے کو یاد کرے، اس کے بعد جو ہے پھر جا کر جو ہے وہ نماز کو پڑھ لے۔ اب اگر وہ اس مسئلہ نہیں سیکھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ممکن اس کی نماز قبول ہو، لیکن ایک گناہ اس نے ایک انجام دے دیا ہے، ایک واجب کام کو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ بعض اوقات بعض نماز کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی لیے توضیح المسائل کے اندر یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ پھر بتا رہا ہوں کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد کا کوئی کونا، کوئی جگہ جو ہے وہ نجس ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے، تو اب معمولاً ہماری جو فکر ہے یا جو ہم سوچتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں ایک مسجد کو جو ہے وہ صاف کرنے والا کوئی موجود ہوگا، مؤذن خدمتگار ہوگا، اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری جو فکر ہے وہ یہی ہے، جبکہ اگر آپ شرعی نقطہ نگاہ سے، فقہی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ایک تو مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، دوسرا اگر مسجد نجس ہو جاتا ہے تو لازم ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ اول وقت میں یہ کوشش کرے کہ اس مسجد کو پاک کرے، یا اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو بتا دے جو اس مسجد کو جو ہے وہ پاک کر سکتا ہو۔ اور اسی حوالے سے اتنی اہمیت ہے اس کے کہ روایتوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ مسجد کا کوئی حصہ نجس ہے تو پہلے نماز نہ پڑھے، پہلے اس کو پاک کرے حکم شرعی کے اعتبار سے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ بعد میں پڑھ لے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کو پاک کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔
یہاں ظاہراً اگر ہم اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ایک عبادت انجام دینے کے لیے آیا ہے، ایک اہمیت والی چیز نماز کو انجام دینے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، لیکن ہمیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے نہ کہ اپنے عقل کا، اس لیے کہ ہمارے عقل محدود ہے، شریعت جو ہے وہ ہمارے عقل کے محدودیت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن مسجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکم شرعی یہ ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کر لو، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو اب اگر یہی شخص جو ہے وہ مسجد کو پاک کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز یوں صحیح نہیں ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ ائمہ نے، امام معصوم نے حکم دیا تھا، خدا نے حکم دیا تھا کہ اس وقت تم یہ عمل انجام دے دو۔ نماز کی اہمیت کے باوجود کہا کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مسجد کو پاک کرو۔ اب اگر وہ جو ہے مسجد کو پاک کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت خالی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ حکم خدا کی مخالفت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ حکم خدا تو یہ تھا کہ اس وقت یہ عمل انجام دے دو، اب اس کو چھوڑ کر ایک اور عمل کو انجام دے رہا ہے۔ خدا کہتے مجھے ایسی نماز چاہیے نہیں، نماز ایسی ہو جو حکم خدا کے مطابق ہو۔ اگر خدا نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھے، اگر کہیں مسجد کو پاک کرنا ہے اب نماز چھوڑ دو، مسجد کو پاک کرو تو اب یہ عمل انجام دے دے کہ جو ہے وہ مسجد کو پاک کر دے۔ اب اگر وہ یہاں چھوڑ کر جو ہے وہ مسجد کی پاکیت کو چھوڑ کر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ شاید یہ عادت کے مطابق تو ہو، لیکن عبادت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے خدا کے نزدیک عادت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو جو چیز ضرورت ہے وہ عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت کا فائدہ بھی ہمارے اپنی جانب پلٹتا ہے، خدا کے لیے اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی جانب توجہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگرچہ علماء کی ذمہ داری ہے، جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کریں، اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر بیان نہیں ہوتا ہے تو عمل کرنے والے کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوتی۔ عمل کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرے۔ اگر معلومات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ عمل خراب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے عالم نے نہیں بتایا تھا تو ہم نے جو ہے عمل غلط کر لیا تھا، نہیں۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا ہے، کسی عالم نے نہیں بیان کیا ہے، جو ہے اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کی ہے تو عمل کرنے والے کی ذمہ داری ختم جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کر پہلے مسائل کے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ مثلاً فرض کر لیں، دیکھیے کہ ہم نے عید کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا تھا وقت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی نے جو ہے یہ بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم نے اگر رات کو کر لیا ہے تو یہ صحیح ہونی چاہیے۔ اگر فرض کر لیں اگر میں نے بیان نہیں کیا ہے یا کسی اور عالم نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے تو ممکن ہے میں نے خطا کیا ہو، میں نے غلطی کی ہو، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کی اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جا کر پوچھے، معلومات لے لے۔ اگر ہم اپنے دنیاوی چیزوں کے اندر دیکھیں تو کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ ہم باغ دوڑ کرتے ہیں۔ اگر ایک مکان بنانا ہو جو جسی دنیا کے اندر رہے گا، جس کے اثر چند روز کے لیے ہے، تو ہم کتنے کوشش کرتے ہیں، خریدنے کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے اتنی کوشش کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں، آخر میں جا کر جو ہے اس عمارت کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دے دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو صحیح کیسے ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے بعض جگہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب انسان نے غلطی کی ہے تو غلطی کا نقصان جو ہے انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے گا۔ چونکہ شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں ہم قرآنی آیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، روایت سے گفتگو کرتے ہیں، ان بزرگان کا بھی ذکر ضروری سمجھتے ہیں جن بزرگوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور انہی بزرگان کی زحمتوں کی وجہ سے دین ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے، لہٰذا ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے مختصر سی کچھ گفتگو کی تھی، اس دفعہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت آیت اللہ
نجفی مرعشی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں، چونکہ ہمارے جتنے بھی مراجع گزرے ہیں، جتنے بھی محققین گزرے ہیں، انہوں نے تشیع کے لیے، شیعیت کے لیے اور دین کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ یہ شخصیت جس کا میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا عالم سب کو توفیق دے دے قم اور مشہد کی زیارت کا، کہ قم کے اندر روضے کے نزدیک ہی ان کی یادگار ایک کتاب خانے کی شکل کے اندر ہے، اور کتاب خانے کے دروازے پر، یعنی کتاب خانے کے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ان کی قبر بھی وہیں پر ہے، اور ان کے وصیت نامہ بہت مشہور و معروف ہے جو انہوں نے وصیت کی ہے، لیکن میں یہاں چند ایسی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو معمولاً ذکر نہیں ہوا ہے، جو ان کی خدمات میں سے ہیں۔ ان کا اگر ہم ویسا دیکھیں تو ان کا نام سید شہاب الدین ہے، لیکن یہ مشہور ہوئے ہیں مرعشی نجفی کے نام سے، اور ان کے اس وقت جو کتاب خانہ ہے، جو تقریباً اگر زمین کے اوپر دیکھیں تو کوئی 3-4 منزل ہے، اور زمین کے اندر دیکھیں تو 4-5 منزل، یعنی کوئی 6-7 منزلہ وہ عمارت ہے، اور یہ کتاب خانہ دنیا کے غالباً 8ویں نمبر پر، یعنی دنیا کے اندر جو کتابیں ہیں اس اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر وہ آتا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی۔ انہوں نے یہ تقریباً 27 سال کی عمر کے اندر مجتہد بنے ہیں، اور اس کے بعد 70 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے، شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ ایک ہے اجتہاد اپنی جگہ پر دیکھے، لیکن شاگردوں کی تربیت یہ بھی دین کا ایک وہ حصہ ہے، اور 70-60 سال انہوں نے جماعت کا اہتمام کیا ہے قم کے اندر۔ اگر جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے قم کے اندر جو جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کا آغاز کرنے والے شخصیت یہی ہے، اور ان کے بارے میں ان کی سیرت کے اندر یہ نقل ہوا ہے کہ 60 سال انہوں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اکیلے نماز پڑھتے تھے، یعنی کوئی نہیں تھا، اکیلے خود نماز پڑھتے تھے، پھر ایک عرصے بعد ایک آدمی ہوا، پھر 2 آدمی ہوا، اسی طریقے سے آج پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ظہر کا اہتمام کیا، پھر وہ مغرب عشاء کا اہتمام کیا، تو آج اتنی باعظمت اگر نماز قوم کے اندر وجود میں آئی ہے تو اس کے لیے ان کی زحمتیں وہ شامل ہیں۔ اور ان کا بارے میں یہ بھی سیرت کے اندر نقل ہوا ہے کہ صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے یہ ان کی دستور تھی کہ 60 سال تک اذان فجر سے پہلے یہ بیوی کو روزے میں آتے تھے، اور چونکہ دروازہ بند ہوتا تھا معمولاً، تو یہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے تھے کہ دروازہ کھلے تو اندر جائے۔ یہ ان کی سیرت کے اندر وہ نقل ہوا ہے۔ فقط 2 واقعے آپ کے خدمت میں ان کے حوالے سے عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ انہوں نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی ہے کتاب کے حوالے سے، کہ جو آج اگر لائبریری، اگر جو کتاب خانہ جو ان کے حوالے سے اگر نظر آ رہا ہے تو یہ آسان طریقے سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت جب یہ طالب علم تھے اس وقت سے انہوں نے اس کے بارے میں کوششیں کی ہے، حتیٰ کہ بہت سارے کتابوں کے اوپر، یعنی ان کے پاس 25,000 سے زیادہ وہ قلمی نسخے ہیں، نایاب نسخے جو دنیا کے اندر موجود وہ نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے عالم تشیع کے لیے۔ تو 25,000، باقی چھپی ہوئی کتابیں تو بے شمار ہے، دیکھیں جو خط علماء کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ 25,000 سے زیادہ انہوں نے جمع کی ہے۔ تو اس حوالے سے بعض کتابوں کے اوپر ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ مثلا یہ کتاب میں نے وہ خریدی ہے فلان آدمی کا نماز اجارہ پڑھ کر، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کتاب خریدتے، تو یہ لوگوں کی نمازیں اجارے پہ لا کر پڑھتے تھے، روزہ لا کر رکھتے تھے کہ یہ کتابیں خریدی۔ بہت ساری کتابوں کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلان شخص کے وہ نماز پڑھی اور اس نماز سے میں نے یہ کتاب خریدی، فلان شخص کے میں نے روزہ رکھا ہے اس روزے سے میں نے یہ کتاب وہ خریدی ہے۔ تو ایک واقعہ جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ نقل کیا ہے نجف کے حوالے سے، کیونکہ جس دور میں یہ نجف کے اندر تھے اس وقت ہمارے علمی ورثہ غارت ہوا ہے، چونکہ انگریزوں نے
باقاعدہ افراد کو معین کیا ہوا تھا جن کا کام یہ تھا کہ جا کر تحقیق کرتے تھے کہاں کوئی کتاب مل جائے، نایاب کتاب مل جائے، کوئی قدیمی قلمی نسخہ مل جائے، تو وہ جیسا بنتا تھا اس کو قیمت دے کر جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، ان کی یادداشتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ انڈے بیچ رہی تھی، اور اس کے چادر سے ایک کتاب کا کونا نظر آیا، تو مجھے تجسس ہوا۔ تھوڑی دیر تک میں دیکھتا رہا، بالآخرہ جو ہے رہا نہیں گیا، اور میں نے جا کر اس خاتون سے سوال کیا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کتاب کوئی قدیمی کتاب ہے، کوئی کام کی تو نہیں ہے، میں اس کو بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ تو اس نے کہا دکھا دیں۔ جب جو ہے انہوں نے کتاب دکھایا تو پتہ چلا کہ یہ کتاب ایک قدیمی کسی بزرگ کی کتاب ہے، ایک بہت بڑی شخصیت کی کتاب ہے، اور اس نسخے کے علاوہ اور کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ ضائع ہو جائے تو کتاب ہی ضائع ہو جائے گی۔ اب ان کو تو جو ہے وہ پتہ نہیں تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن ان کو اندازہ تھا، لہٰذا فوراً انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ بتا آپ اس کی قیمت کتنی لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے 5 روپے لیتا ہوں اپنے اس دور کے اعتبار سے۔ اس نے کہا نہیں 5 روپے نہیں، میں اس کو 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کتاب آپ مجھے بھیج دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ جب اس نے یہ معاملہ کر لیا تو ان کے پاس جو کل پیسے تھے وہ 20 روپیہ تھا۔ تو انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ میں نے اپنی تمام جو چیزیں تھی، لوازمات تھے، جو ضروری چیزیں تھیں، حتیٰ کہ اپنی گھڑی بھی بیچ دی، بیچ کر میں نے اس کو جو ہے وہ 100 روپیہ مکمل کیا وعدے کے مطابق۔ اور جب کتاب لینا چاہا تو ایک انگریز کا غلام آیا جو اسی چیزوں کے بارے میں ڈھونڈتے رہتا تھا، اس نے آ کر اس خاتون سے کہا کہ جو ہے میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، کتاب مجھے بھیج دیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیسے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جب زیادہ پیسے کی بات آ گئی تو خاتون تھوڑا سا اس کے دل میں خیال آیا کہ جب زیادہ پیسے مل رہا ہے تو پھر کیوں اس کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ بھیجوں۔ اور ظاہر بات ہے دیکھیں کہ یہ آیت اللہ مرعشی جو ہے ان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو حکومت جو ہے وہ انگریزوں کی ہے۔ اب لہٰذا یہاں وہ روضہ امام کی طرف متوجہ ہو کر استغاثہ کرتے ہیں کہ مولا یہ میں آپ کی خدمت کے لیے کام انجام دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ خاتون کے دل میں لالچ آئے اور یہ کتاب لے جائے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی استغاثہ تمام کی، خاتون نے پلٹ کر اس آدمی کو جواب دے دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے معاملہ کیا ہے، میں تمہیں نہیں بیچوں گا، میں نے ان کو بیچ دیا۔ یہاں تک تو بات بالکل اپنی جگہ پھر بھی درست ہے، کتاب لے کر خوشی خوشی آ جاتے، لیکن ایک ذہن کے اندر وہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے کتاب چھین لی جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ اس لیے آتے ہیں اور آ کر جیسے ہی کتاب کو کسی محفوظ جگہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چند پولیس والے کو لے کر آتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ لے جا کر جو اس زمانے کا جو گورنر یا جو بھی کہیں اس علاقے کے اندر جو انگریز تھا اس کے حضور اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ تہمت لگ دی انہوں نے کتاب چوری کی ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کتاب جو ہے وہ واپس کریں۔ یہ کتاب واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ لوگ جو ہے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رات جو ہے وہ جیل میں رہتے ہیں۔ اب جیل کے اندر انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ میری ساری دعائیں یہی تھی کہ خدایا یہ کتاب محفوظ رہے، ان کے ہاتھ نہ پڑے۔ ظاہر بات ہے کہ ادھر آ کر جو ہے وہ تو تلاشی لینے کے لیے کہ کہاں رکھا ہے، کس طرح سے، ان کے کتاب ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ اگلے دن جب علماء کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے کسی شخصیت کو گرفتار کر لیا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں اور آ کر جو ہے ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کے پاس 1 مہینے کا مہلت ہے، 1 مہینے کے اندر کسی بھی طریقے سے وہ کتاب لا کر جو ہے وہ آپ واپس کر دیں گے۔ وعدہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ تمام طالب علموں کو جمع کر کے اس کی نسخہ برداری کرتے ہیں۔ ظاہر بات اس دور کے اندر کوئی فوٹو کاپی چھاپنے کا یا سلسلہ اس طریقے سے جو ہے نہیں ہوتا تھا، اس لیے تمام طالب علموں کو جمع کر کے اس کی نسخہ برداری کرتے، کئی نسخے بناتے ہیں تاکہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو انہوں نے اتنی زحمت کر کے یہ کتاب خانہ جو ہے وہ
شیعوں کے حوالے کیا ہے، یہ آج ہمارے لیے ایک میراث کے طور کے اوپر جو ہے موجود ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث ہو، تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زحمت کی ہے، جنہوں نے خون دل بہایا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے ایک گراں بہا قیمتی سرمایہ کو جو ہے وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ خداوندان ہم سب کو دین سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل الزیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔